الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ہے مصطفیٰ
رسول پاک دی ہے بہار فاطمہ نسل رسول پاک دی ہے بہار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگ مختار کل دی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر احباب، سب تو پہلے تمام جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما نے لا تعداد مرتبہ مبارکباد آمد رمضان شریف کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے سانو زندگی دے اندر ایک اور موقع عطا فرمایا کہ اسی کوئی بارگاہ مقدسہ دے اندر جبین نیاز جھکا کے اور اپنے گناہ دی تلافی کر دیا ہویا اسی اپنی بخشش و مغفرت دی بارگاہ کو حاصل کر لیں۔ گرامی قدر احباب، فضائل ماہ رمضان شریف، برکات ماہ رمضان شریف، عظمت و شان ماہ رمضان شریف، سابقہ جمعۃ المبارک تھے، بعد معبودات کو شکرات کرتے سعادت حاصل ہو گئی۔ گرامی قدر احباب، ایو مہینہ ہے جس مہینے دے اندر تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عالی شان فرمان ہے کہ من قامن صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ حالت ایمان دے اندر اور اپنے محاسبہ اور حصول ثواب دی نیت دے نال روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک دے محبوب فرماتے نے ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ راتی کھڑا ہو کے قیام کردا ہے تراویح دی صورت دے اندر ایمان اور حصول ثواب دی نیت دے نال اللہ او دے بھی پچھلے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ رمضان شریف دی برکات بے شمار نے گرامی قدر احباب، ایک برکت عرض کر کے اپنا ماہ حاصل لطف لباب جڑے چند معلومات کو شمار کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے اس طرف آواں گے۔ گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر ہر روز افطاری دے ویلے، بڑی قابل غور بات ہے، ہر روز بوقت افطاری اللہ 40 لاکھ گناہ گارانوں جہنم چو آزادی عطا فرما چھڑدا ہے۔ 40 لاکھ گناہ گارانوں اللہ جہنم تو رہائی عطا فرما کے جنت دا نزدہ جاری فرما چھڑدا ہے۔ ہمیں اے ہر روز رمضان شریف دی افطاری دی عظمت اور مقام ہے، فرمایا لیکن ہر دن ایک جیسا نہیں۔ ماہ رمضان شریف دے جمعے دے اندر فرمایا کہ عام دنوں دے اندر ہفتے دے افطاری ٹائم 40 لاکھ دا مغفرت دا فرمانا جاری ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ
دیئے کہ جننے 40 لاکھ اللہ ماں فرماتا ہے فرمایا کہ اس آخری رات انہاں کو تدان بدا کے اللہ ماں فرما چھڑ جائے تو گرامی قدر احباب اجوان اس نیت نال بھی اسی طرح کے اللہ کی بارگاہ دے اندر کہ خالق کائنات انہاں 40 لکھاں وچ ساڈا بھی شمار فرما دے اس 40 لاکھ وچ ساڈا بھی کتے نمبر لگ جائے جمعے دے ہر لمحے دے اندر ایک لمحہ ایک منٹ ایک سیکنڈ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرما دے اللہ کدے اپنے محبوب دا صدقہ سانو گناہگاراں نوں بھی انہاں 40 لکھاں وچوں کدے رکھ لے اونچی وڈی آکھو ذرا آمین گرامی قدر احباب آج دیے ماہ رمضان شریف دا دوسرا روزہ اور گرامی قدر احباب تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آدھا خصوصی فضان اور کرم اور فضل کے اللہ نے سامنے موقع عطا فرمایا آج دے مختصر جے وقت کے اندر گرامی قدر احباب اسی چند ایک معلومات یعنی صرف موقع محل نہیں حالات حاضرات کو مد نظر رکھتے ہویا قصہ کہانی نہیں مسئلہ ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر برائیاں دا خاتمہ کنج ہو سکتا ہے اس حوالے دے نال گرامی قدر احباب اج دا عنوان چونکہ تین رمضان شریف امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی لخت جگر انہاں دے بارے حضور فرماتے نے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے ایسا عظمت اور مقام اور شان عطا فرمایا گرامی قدر احباب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عامدہ مفسرہ محققہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ دا وصال با کمال اور آپ دا با کمال پردہ اور پردے دی اہمیت دے حوالے نال چند ایک معلومات کو شامل کریں گے دعا ہے کہ خالق کائنات سانو سارے جیڑی بھی گفتگو کریے اس حوالے نال اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر احباب تاجدار کائنات فخر موجودہ ایک اور درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب دوستان عزیز امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیاری بیٹی کیا مقام ہے کیا مرتبہ کیا عزت و شان ہے گرامی قدر احباب سیدہ فاطمہ الزہراء دا اگر مختصر جا اور جامع اسی تعارف کریے مختصر اور جامع جا تعارف او اے وے دوستوں بزرگوں سیدہ فاطمہ الزہراء او ہستی ہے جدے بابے دا نام امام الانبیاء ہے جدے بابے دا نام امام الانبیاء ہے جزاک اللہ شکریہ اے دوستانی محبت ہے دوستانی اے بھائی صاحب دی بڑی محبت اور شفقت ہے توجہ فرماؤ ٹائم بڑا مختصر جی افضل جمعہ شریف دا دوستان عزیز فاطمہ کون فاطمہ جیدے بابے دا نام امام الانبیاء ہے کون فاطمہ جیدے سرتاج دا نام سید الاولیاء ہے جیدے سرتاج دا نام سید الاولیاء ہے کون فاطمہ جیدے بڑے صاحبزادے دا نام سید الاسفیاء ہے کون سیدہ فاطمہ الزہراء جیدے چھوٹے شہزادہ مقام و حامل دے حوالے نال سید الشہداء ہے گرامی قدر احباب سیدہ دا مقام کون بیان کر سکتا ہے جیدی بیٹی ثانی زہراء ہے حضرت
محبوب میں تواڈے کولوں کوئی صلہ نہیں انہاں عشاء فرما دیو لا سالو کو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہو اور یہ دوست کچھ آخنا چاہتے ہیں ذرا تھوڑا بس دوشی پڑھو نہیں دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تمام دوستانوں میری طرفوں سب نمازیاں دی طرفوں جڑے کہ انتظامیہ دے شامل ہیں جمعۃ المبارک اور رمضان شریف مبارک پیارے دوستو اسی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ سانو اپنے محلے اس علاقے جامعہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ایڈا پیارا گھر اللہ نے سانو دیتا کہ جی مثال نہیں اور اس گھر دے مکین خاص کر جناب قاری غلام قادر صاحب ساڈے انتظامیہ دے پرانے اور نئے بندے میں انہوں نے تعریف کی تو بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج الحمدللہ ساڑی مسجد اس طرح سجی ہوئی ہے جس طرح کے دلہن سجی یہ تمام دوستوں کی مہربانی اور خاص کر میں بھائی تنویر بھائی صابر کو اس خراج عقیدت پیش کروں گا کہ کل پرسوں میں انہوں نے دیکھا کہ آپ کٹی ہوئے نے اور مسجد کی صفائی کر رہے ہیں اور یقین کرو دیکھ کے سانو خوشی بھی بڑی ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی کہ انتظامیہ دے بندے دے رہے ہیں اس قدر مدد کر رہے ہیں اور آج پیچھے ہیں پیارے دوستو یہ اللہ کا گھر ہے یہ سارے کا حق ہے کہ اسی جن جوگے بھی ہوئیے یہ صفائی کا انتظام رکھیے یہ ہر ایک چیز کا خیال رکھیے اور میں دیکھا کہ سارے شاہ صاحب سانو نظر نہیں آ رہے وہ بڑھاپے کے باوجود سب تو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور جان لگیا ایک چیز کو دیکھتے ہیں پکے کدے چل رہے ہیں کرسی اگے پیچھے پہ یقین کرو بڑھاپے کے باوجود بھی وہ مسجد ایک چیز کو بڑی تعظیم نہ رکھ کے جانے ہیں اسی طرح ہی میں حاجی غلام شہر صاحب نے انہوں کی تعریف کی نہیں رہ سکتا کہ وہ اپنے بزرگوں کی اپنے والدین کی جو ہے نا ریت کو قائم رکھتے ہویا تہجد کے وقت سب تو پہلے آتے ہیں اور ساڑھے جائے گناہ کارانوں اپنی اچھی آواز نہ مائک کی صورت میں سانو اٹھن کی دعوت دیتے ہیں اٹھن نماز پڑھو اور ماشاءاللہ آج کل انہوں نے چھوٹے بھائی غلام صابر صاحب نے بھی یہ جو ہے نا ریت اپنائی انہوں نے کہتے اسی بڑے خوش قسمت لوگ ہاں کہ سانو انہاں جیسے اچھے اور نیک بندے دیتے ہیں اس طرح حاجی یعقوب صاحب نے خالد بھائی جان نے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق اپنی حسب توفیق کے مطابق اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور آج کی چھوٹی جی اسی ہار بازی کی ہے ساری خوشی سی ساری دلی خواہش چند مسجد بندے انہوں کا بڑا خواہش سی انہوں کی بڑی دلی خواہش سی کہ خاص کر قاری صاحب جہے کہ جنہیں مجبور آواز ہے جو بیان اس قدر مدلل بیان کرتے ہیں کہ بڑی دوروں لوگ ساری اس مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور یہ ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے سانو انہاں جیسے خطیب امام اور معلم دیتے ہیں جہے سارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ساری رہنمائی کرتے ہیں نماز پڑھنا بڑی ہی ترتیب نال پڑھاتے ہیں اور یہ بھی اتوں تک دیکھا کہ یہ مسجد کے معاملے ہر معاملے اچھی طرح ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں تو اسی آخر میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ جس طرح آج یہ مسجد پڑھی ہمیشہ پڑھتی رہے گی اور تمام لوگ جہے کہ اس مسجد کا تعاون کرتے ہیں جنہوں نے جناب خالد برادران نے حاجی علی بھائی صاحب نے علا بخش صاحب نے حاجی یعقوب صاحب نے اور وہ لوگ جڑے پسے پردہ اس مسجد کی مدد کرتے ہیں اسی انہوں نے بڑے ہی مشہور ہیں اور اسی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہر بندہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اس نال اللہ حافظ اور اللہ حافظ گرامی قدر احباب میں عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی عظمت ایسا مقام ایسا شرف عطا فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سونیا انہاں اپنے غلاموں کو اعلان کر دیو پیاری کی زبان دے اندر مختصراً کہ سونیا ایمان دیتا قرآن دیتا رب رحمان دی پہچان عطا فرمائی یعنی اتنا کچھ عطا کرن دا بدلہ
صلہ نہیں مانگدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیاں کو فرما دو لا اسالکم علیہ اجرا کوئی اجر نہیں کسے بھی تبلیغ دا کسے بھی معاملے دا ہاں ایک کام کریا جے وہ کام اے وے کہ الا المودۃ فی القربى میری آل نال محبت کریا جے میری آل پاک نال محبت کریا جے پیاری جو زبان دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محبت اگر کر لو گے تو کی ملے گا شہیدہ فرمایا جڑا یار دی محبت میں مر گیا اللہ یوم شہادت دی موت عطا فرمائے گا الا ومن مات على حب آل محمد مات مومنا جڑا آل دی محبت میں مر گیا او مومن ہو کے دنیا تو جائے گا او بے ایمان ہو کے نہیں جا سکتا آؤ گرامی قدر احباب ایمان دی دولت کتنی وسیع ہے اور دولت ایمان کیسی ہے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جڑے بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا اللہ انہوں سدھا جنت وچ جگایا تھا فرمائے گا او بندہ سدھا جنت چلا جائے گا جنہ خاتمہ ایمان تے ہو جائے سارے بزرگ سلف صالحین ساری زندگی ایمان دے خاتمے تے محنت کر دے رہے اسی آج بھی دعا کرنے ہیں ہر ویلے دعا کرنے ہیں یا اللہ خاتمہ ایمان تے کر دیں ساڑی ایمان والی موت ہو جائے گرامی قدر احباب اسی طرح ایمان دی کنی حیثیت کنہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا باعثین مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ایک اپنا کوڑو چلان والی بی بی کوڑو چلان والی بی بی جنابی علی آپ گاؤں دے کلوں گزر ہویا دے بابا جی قریب کھڑے سن تے گرامی قدر احباب مائی سوال کیتا مائی آکھیا کہ بھائی مستامی ہے میں نے دسو تواڈی داڑھی اچھی ہے سونی ہے یا میرے بیر دی دم چنگی ہے دیکھو کیا بات ہے بابیاں دی بھی جواب دین دا طریقہ کار آپ نے فرمایا مائی سن لے اگر اے باعزید بخشیا گیا تے پھر یقینا میری داڑھی تیری بیر دی دم نال چنگی ہے تے جے نہ بخشیا گیا تے پھر یقینا تیرے بیر دی دم ہی چنگی ہے یعنی ایمان دی کتنی فکر ہونی چاہیے گرامی قدر احباب مختصراً حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے آپ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ جنابی سید نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دوسرے علاقے کے اندر تشریف فرمانے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ دا وقت اخیر آ گیا اور جب وقت اخیر آتا ہے اس ویلے بھی شیطان آ جاتا ہے بندے نو بہلان واسطے ایمان خراب کرنے واسطے اے جیسے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آخری ویلہ آیا حسب عادت شیطان آ گیا آنکھیاں کھلنے کا امام فخر الدین رازی رب نو من دے جی مننا فرمایا دلیل دیو ایک دلیل دیتی ہو زراد کر دیتی دوسری دیتی چوتھی دیتی 360 دلیلہ دیتیاں وہ بھی بڑا جنابی معلوم الملائکہ رہ کیا ہے بڑا عدے کو لیلہ میں حالانکہ واللہ فوقا کل ذی علم علیم اللہ نے فرمایا ہر علم والے دے اتوں بھی علم والا ہوتا ہے علم دی حد دے آخر تیاں کے ختم ہو جاتا ہے فرمایا جدو 360 دلیلہ دے چھڑیاں ہر دلیلوں نے رد کر چھڑی ہر دلیل رد کر چھڑی اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر لی توقع فرمایا ہون دس رب نو ماننا ہے کی دلیل ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دوسرے علاقے دے اندر وضو فرما رہے سن آپ نے توجہ فرمائی میں کیا جدو علم موک جائے ادو نسبت کم آ جاتی ہے جدو علم موک جائے جڑا صاحب نسبت نہیں یاد رکھیا جی اپنی نسبت دے فخر و ناز کریا کرو جی دی نسبت ہے او دی نسبت کتے نہ کتے کم آ جائے
ہوئے جدوں نسبت کامل ہوئے آخری ویلے بھی کام بن جاتا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کی ہویا اے بت دور جے ہویا پر دل تھی دور نہ تھی وے ہو سے کہواں تو میرا مرشد دسدار تے مینوں وچ حضوری دسیوے ایمان دی کنی فکر ہے اس واسطے گرامی قدر احباب یاد رکھیا جے سیدہ دا بڑا مقام ہے آل رسول دا بڑا مقام ہے آل رسول دی بڑی شان ہے اے جناب امداد المشتاق دے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے پیر و مرشد جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انہاں دی فضیلت بیان کر دیا ہے ایک واقعہ نقل کیتا آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف دے اندر ایک قلندر رہندا سی جہدا نام محمد قلندر ہے یا قلندر علی ہے ہر روز سون تو پہلے نبی دی زیارت ہوندی ہے ہر روز سرکار دی زیارت ہوندی ہے اشرف علی تھانوی نے کہا ایک ایسا موقع آ گیا اچانک ایسا موقع آ گیا اے مدینے دا رہن والا قلندر انہیں ایک بچے دے جناب علی ایک ویسے ہی بچہ آ گیا شرارتہ کردا سی پیا منہ تے جناب علی تھپڑ رسید کر دیتا بچے نوں تھپڑ رسید کیتا گرامی قدر احباب رات گزر گئی رات چلی گئی قلندر صاحب انتظار کر دینے پہ سرکار دی دید نہیں ہو رہی حضور دی زیارت نہیں ہو رہی اس پوچھیا سنگیاں کلو یار کی وجہ کئیاں سالاں دو دیدار آج محرومی کیوں ہے انہاں آکھیا فلانی جگہ تے ایک مائی رہندی آ بڑی مجذوبہ مائی جا اونوں پوچھ جا کے مسئلہ حل ہو گیا قلندر مائی نو جا کے آکھیا مائی سرکار دی زیارت نہیں ہو رہی مائی نے گھٹوں پھڑیا ریاض الجنہ دے اندر آ گئی آکھ لگی تینوں زیارت ستیاں ہوندی او ویکھ رسول اللہ تشریف فرمانے او ویکھ سرکار تشریف فرمانے پھر جناب علی ظاہری کی زیارت ہو گئی پھر بھی وہ خلش رہی کہ اماں مینوں خواب دی زیارت نہیں ہوندی گرامی قدر احباب اماں آندی ہے وے قلندر زیارت کیویں ہوے تمہارے رسول دے منہ تے تھپڑ رسید کیتا ہے آقا علیہ السلام کئیاں صدیاں تو بعد بھی حضور برداشت نہیں کردے میری آنوں کوئی تھپڑ رسید کرے لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا پر سبیل تذکرہ بات آ گئی کئی صدیاں تو بعد بھی آنوں کوئی تنگ کرے آج بھی لجپال برداشت نہیں کردے کربلا وچ سیدہ نال کی ہویا حضور کی معاف کر دین گے ذرا توجہ فرمایا جے آل بیت اطہار دی عظمت و توصیف حضرت امام اعظم اسی حنفیہ احناف نوں منن والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں اچانک درس حدیث دیندیاں آپ اٹھ جاندے نے پھر تشریف فرما ہو جاندے نے پھر اٹھ پیندے نے پھر بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد شاگرداں پوچھا استاد جی خیر تے ہے کوئی وجہ معقول نظر نہیں آ رہی بار بار اٹھ دے جے بار بار بیندے جے پر میں اٹھنا بہنا دی وجہ ہے وہ ویکھو نا بچے کھیڑ دینے پے انہاں وچوں ایک سید زادہ ہے تے او جدوں ادھروں بال لین واسطے آوندا ہے نا تے میں اودی تعظیم واسطے کھڑا ہو جانا اے تعظیم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ میرے مسلک دی جان میرے مسلک دے امام حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی سیدہ دے مرید نے مارحال شریف دے اندر سید آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے اور کسی وجہ نال راکھی واسطے آپ دے پیر و مرشد نے فرمایا کہ احمد رضا سانو رکھوالی واسطے دو کتے چاہیے نے سانو دو کتے چاہیے نے کہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے اپنے دونوں شہزادے لے گئے دو شہزادے سن آپ دے دو شہزادے لے گئے پیر صاحب آکھن لگے احمد رضا میں کتیاں دا آکھیا حضور جے کتیاں نالوں اے چنگا کام دین تے چنگی
دی گل نہیں اہل بیت اطہار دی تعظیم و توقیر لیکن میں عظمت اہل بیت نہیں میں سیدہ پاک دی عظمت گرامی قدرہ بابرہ توجہ فرمائیو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا دی عظمت مقام و مرتبہ دوستانی عزیز ایک گرامی قدرہ باب قیامت تک جنیاں بھی نسلیں چلن گیاں بچیاں تو چل دیاں نے بیٹیاں تو چل دیاں نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنیاں بھی نسلیں چلیاں بیٹیاں تو چلیاں لیکن جدو امام الانبیاء علیہ السلام دا بیٹا حضرت قاسم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا کافرہ مشرکہ نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اے منقطع نسل ہو گئے انہاں تو بعد نسل نہیں چلے گی جویں نبیاں دی نسل چل دیئے جویں نبی دی آل چل دیئے جویں جناب علی نبی دا خون اگا چل دے قیامت تک اے منقطع نسل ہو گئے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو لوکاں دیا قیامت تک نسلاں پتراں تو چلن گیاں میری نسل میری دھی فاطمہ تک چلے گی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا مقام کون بیان کرے گرامی قدر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے او ہستی مطہرہ نے جنہ دی عظمت مقام و مرتبہ شان و رفت اندازہ لو گرامی قدر حباب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بوقت ولادت امام حسن موجود شان دیکھیں جی عظمت و شان آپ موجود نے ادھروں حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی ادھروں سیدہ نے وضو کر کے سیدہ مسلح دی کھڑیاں ہوگی حالانکہ ولادت بچے تو بعد گرامی قدر احباب جیڑا خون جاری ہوتا ہے وہ دی زیادہ تو زیادہ لیمٹ جیڑی فقہا فرماتے ہیں 40 دن سوا مہینہ کم از کم دی مدت کوئی نہیں وہ سویلے بھی ختم ہو سکتا ہے ماہواری ہوتی ہے گرامی قدر احباب ایام مخصوصہ ہوتے ہیں لیکن سیدہ نے انہاں پہلی مرتبہ دیکھا کہ آج تک انجو ہے نہیں بچہ جمعے گرامی قدر احباب آپ کو بھی ناپاک ہوتا ہے تے جیدے کار ہوئے انہوں بھی ناپاک کر چھڑتا ہے تے سوا مہینہ پاکی نہیں ہوتی گرامی قدر احباب انہوں نے پتہ نہیں سی اے او کرانا ہے بچہ آن والا بھی پاک ہوتا ہے تے جیدے وال آوے وہ بھی پاک ہوتا ہے حضرت سیدہ النساء العالمین اے ماجرہ وے کیا حضرت اسماء بنت امیس نے سرکار دی بارگاہ چل کی تھی کملی والے آجی عجیب ماجرہ وے کیا حضور فرماتے نے کی ماجرہ وے کیا حضور اج سیدہ پاک دے گھر امام حسن دی ولادت ہوئی تساں گڑتی دے کیا تساں نام رکھیا حضور سمجھے نہیں آئی ادھروں جناب علی حسن ہویا ادھروں فاطمہ الزہرا وضو کر کے مسلح تے کھڑیاں ہو گئیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسماء تینوں پتہ نہیں تو قرآن نہیں پڑھیا حضور میں سمجھی نہیں فرمایا قرآن دی آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ نے انہوں پاک کر چھڑیا ہے جڑا انہاں دے نال لگ جائے وہ بھی پاک ہے حضور فرما دے نے اسماء اگر دنیا دے اندر جنتی حور تکنا چاہیے او میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو دیکھ دے جنتی حور عوارض نسوانی تو پاک ہے یعنی ایسے معاملات ایام نہیں ہوں گے اے ہوئی معاملہ سیدہ النساء العالمین حضرت سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت جناب علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا مقام و مرتبہ ایسے گئی پہلی دے تاجدار فرماتے نے سیدہ طاہرہ
بیان کرا دوستان عزیز جدوں بھی سیدہ آندی ہے حضور اپنی جگہ چھڈ کے سیدہ کو بٹھا دے فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہو دینے حضور اینو تعظیم کہہ دیوا یا پیار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ جی دے استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر کھلوتے نے او نبی جدو فاطمہ آئے کھڑے ہو جاندے اے سیدہ پیار تعظیم نے یہ محبت سیدہ پاک دی عظمت آقا علیہ السلام نے اور بھی 3 بچیاں نے لیکن لاڈ لائق کی ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں فاطمہ قدرت منی لوگوں سن لو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور میں جنہیں فاطمہ نو راضی کیتا انہیں میں نو راضی کر لیا جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں اللہ رسول نو ناراض کر دیتا مختصراً میں عرض کرا گرامی قدر احباب 6 مہینے تک سیدہ پاک نے گرامی قدر احباب حسن کے لیے دیکھیا لیکن اس تو پہلے حضرت سیدہ پاک ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیا آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ پاک دے کان کول کر کے نا کوئی گل کردا ہے کوئی خاص امپورٹنٹ گل ہوے تے سامنے نہیں کری دی کانورا کر ذرا کو تے ایویں 4 بندیاں وچ بیٹھ کے لوکل جی گل ہوے تے اگلے نو شک پاؤن واسطے انج کر کے نہیں کریدا اگلے دے پتہ نہیں یار نے پتہ نہیں کیڑی گل کر چھڑی ہے ہاں جڑی ایسی گل ہوے رازداری پاسے لے جاؤ گرامی قدر احباب سیدہ دے کان وچ سرگوشی کیتی سیدہ پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سیدہ رون لگ پیاں پھر سرکار نے سرگوشی فرمائی سیدہ ہسن لگ پیاں مسکراؤن لگ پیاں سرکار چلے گئے حضرت ام عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں بی فاطمہ کی آندے سن پہ امام الانبیاء تینوں لگ جائے گا پتہ اما جی پتہ لگ جائے گا چند دنوں تو بعد وصال ہویا تے فرمایا کہ ہن دس فاطمہ کی گل سی مینوں بھی تے دس تے فاطمہ رو کے آندیاں نے جدوں پہلی بار سرکار نے میرے کان وچ آکھیا نا میرے کان وچ آکھیا تے اے مینوں آکھیا کہ فاطمہ حوصلہ رکھی تیرا بابا ٹر چلے تیرا بابا چلے آئی تیرا بابا چلے آئی تیرا بابا چلے آئی باپ جاوے اس سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پہلی بار فرمایا کہ فاطمہ حوصلہ رکھی میں ٹر چلیا تے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے ایڈا کریم بابا ایڈا شفیق بابا ٹر چلیا لہذا میری اکھاں چوں آنسو آ گئے نال ہی سرگوشی فرمائی فاطمہ پریشان نہ ہو اج میرے کول او فرشتہ ہے جڑا اج تک نہیں آیا تے اس مینوں اللہ کول اجازت لے کے آیا کہ میں خوشخبری دین واسطے جاواں اور خوشخبری اے دین واسطے جاواں حضور دی بچی نو کہ یا اللہ اپنی بیٹی نو دس چھڈو کہ اللہ نے اس بچی نو فاطمہ الزہرا نو سیدۃ النساء العالمین جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا اے گل سن کے میں ہس پئی تے نال حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بہتا ٹائم نہیں لگدا چھتی اساں سد لاگے تے اپنے کول آؤ گرامی قدر احباب ٹائم بڑا مختصر ہے حضرت سیدۃ النساء العالمین 6 مہینے گزر گئے صبح جاندیاں نے پردہ کر کے بابے دے دربار تے شامی آندیاں نے جنابی اسی طرح معمول 6 مہینے گزر گئے انہاں 6 مہینیاں دے اندر گرامی قدر احباب دیکھو عظمت مقام و مرتبہ شان و رفعت دیکھو مولا مرتضی تاجدار حالات دا شوہر سید الاولیاء ہوئے جیدا جنابی شوہر مقام و مرتبے والا ہوئے ایدا مقام والا شوہر ہوئے لیکن دل وچ گل آ نہیں سکتی لیکن دنیا داری ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اینجی جنابی علی لیٹ گھر دے اندر آئے گھر جدوں لیٹ آوے نا شوہر
بچی دے نکاح دا ذکر کرتے سن پہ اور اس بچی نو جڑا جہیز دیتا ہے نا او دا ذکر کرتے سن پہ تے نال یا کیا کہ جڑا سب تو ادنا جی جہیز جو چیز دیتی نا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے او ہیرے تے جوہرات دی جتی عطا فرمائی اپنی بچی نو باقی سامان دی تے گل ہی نہیں بس ایلی گل کیتی سیدہ دے دل چ گل آ گئی اگرچہ مولا مرتضیٰ دے دل چ نہ گل آئی ہوئے گی لیکن سیدہ دے دل چ گل آ گئی جدو اے گل نہیں ہوئی ہوئے گی کہ جنابی علی جڑا مقتدی ہے جڑا نبیاں دا نبی نہیں اونے اپنی بچی نو اتنا جہیز دیتا ہے جڑا امام الانبیاء ہے اونے تے ایک چکی تے ایک سرانا تے تھوڑا جہا مختصر جہا سامان جنابی علی وہ بھی اپنے پلیوں نہیں بلکہ مولا مرتضیٰ کو سامان دا بندوبست کروا کے تھوڑا جہا مختصر جہا جہیز دیتا ہے آپ دے جنابی علی دین وچ گل آ گئی رات ستے نے قیامت برپا ہو گئی خواب دے اندر ویکھدے نے پے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں جنت دے اندر تشریف لے گئے جنت دے اندر بہت بڑا محل نظر آیا اس محل دے اندر جنابی لکھیا ہوتے فاطمہ زہرا دا محل ہے آپ اندر تشریف لے کے چلے گئے اے جدو حضرت مولا مرتضیٰ اس محل وچ داخل ہوئے ایک تخت لگا ہے تخت دے اوتے سیدہ النساء العالمین تشریف فرما نے پورا پکھے چل دیاں نے پیاں ایک بی بی قریب کھڑا ہو کے جنابی پکھا چل دیے پئی پایا والے پاسے پکھا چل دیے پئی حضرت مولا مرتضیٰ پوچھ دے رہے فاطمہ کونی حضرت فاطمہ دیے اے سلیمان علیہ السلام دی بچی ہے جڑی ساڈی خدمت کر دیے پئی گرامی قدر احباب مختصر جا وقت اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بات ختم کریے 3 رمضان المبارک کل دا دن رات جنابی علی آج دی رات جنابی علی جنہیں آخلو تیسرے دی رات ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سحری جنابی علی بڑی جنابی علی بہترین قسم دی بنائی سحری بنان تو بعد گرامی قدر احباب امام علی مقام امام حسن مجتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہاں بچیاں نو تیار کیتا سرما پایا سونے کپڑے پائے محبت نال سینے نال لاؤندیاں نے پیاں حسب معمول نہیں اے جناب علی عجیب معاملہ کدی انج نہیں ہویا جلدی اٹھیاں جلدی سحری جلدی جناب علی بچیاں نو تیار کہ کدی حسن نو سینے نال کبھی حسین نو سینے نال پیار کردیاں نے پیاں گرامی قدر احباب جدو تیسرے رمضان شریف دا رات دا وقت آن تو پہلے حضرت سیدہ خاتون جنت نے مولا مرتضیٰ نو قریب بٹھایا اور اے جناب ساڈے واسطے نصیحت ہے ساڈے اس دور دیاں بیویاں واسطے اے جناب لمحہ فکریہ اے تقریر کرن والی گل ہے حضرت سیدہ النساء العالمین نے مولا مرتضیٰ نو قریب بٹھایا حسن مجتبہ کول بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں سیدہ پاک بیٹھیاں نے حضرت جناب فاطمہ الزہرا نے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں علی کوئی غلطی ہو گئی تے معاف کر چھڈی کوئی خطائیں ہو گئی تے معاف کر چھڈی علی چونک گئے آنکھ لگے فاطمہ خیر تے ہے فرمایا خیر تے ہے اج بابا آیا ہے بابے نے فرمایا کہ بیٹی اج تیسرا روزہ کٹھے افطار کریں گے اج کٹھے افطاری کریں گے لہذا میں جانی ہوں پئی میں جا رہی ہوں ماما ٹر جانا تے بچیاں دا کوئی خیال نہیں کردا میرے حسن دا خیال کری علی میرے حسین دا خیال کری میری زینب دا خیال کری علی اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں حضرت مولا مرتضیٰ نے نا سیدہ ہے گل نہ کر قیامت والے دن حضور دے سامنے کیڑا منہ کھاواں گا تیرے جی پاسا تیرے جی شرم و حیا دی بہتر بھی ہوئے تے کوئی غلطی سرزا تو ہو ہی نہیں سکتی اور میں نہیں علی پھر بھی اے اصول کائنات کے اندر اگر کوئی لفظ کوئی غلطی ہو گئی تو سیدہ نو معافی دے چھڑی لیکن یاد رکھی اور حضرت حسین نو اور حضرت امام حسن مجتبہ نو سینے نہ لا کے گرامی قدر احباب سیدہ نے بھی سر سے پیار دے کے حضرت فاطمہ الزہرا آدیاں نے نی زینب میں ویلیاں پہ بڑا اوکھا ویلا آئے گا بڑا اوکھا ویلا آئے گا کربو بلا دا میدان ریت لے ٹیلے ہون گے
پردے دی حیثیت کی ہے، پردے دا حسن کی ہے. کسے پوچھیا سیدہ پاک اے عورت واسطے کیڑی شے حسن واسطے زیادہ اعلیٰ ہے؟ یہ نہیں آگیا کوئی کریم، کوئی بیس، کوئی اس طرح دا فیشن. فرمایا کہ سب تو عورت واسطے حسن والی چیز ہے نہ او غیر محرم نو ویکھے تے نہ اونوں کوئی غیر محرم ویکھے. غیر مرد نہ او ویکھے نہ او ویکھے. گرامی قدر احباب ساڈے حالات اس طرح دے ہو گئے نے. حالانکہ انہاں چیزاں تو انہاں اشخاص تو پردہ فرض قرار دیتا گیا ہے، فرض قرار دیتا گیا. جڑے دوست باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ اتنے تشریف لے کے چلے جاؤ، اندر جگہ پر ہو چکی ہے. گرامی قدر احباب را توجہ فرماؤ. اجنبی مرد تو اور اسی طرح چاچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، جنہاں نوں اسی کزن آکھنے ہیں نا، مامے دا پتر بھرا، ماسی دا پتر بھرا، چاچے دا پتر بھرا، یہ سارے آپس میں کزن نے یہ اسی آکھیا ہے. لیکن گرامی قدر احباب انہاں تو پردہ فرض ہے. ہاتھ ملاؤندے نے آپس کزن تے کزنا ایک دوسرے نال. گرامی قدر احباب اسی طرح دیور جیٹھ تو حدیث پاک دے اندر آندا آقا علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے. حدیث پاک ہے فرمایا دیور تے موت ہے تے دیور جناب علی بھابیاں نال این فری جناب علی گفتگو کردے نے. حالانکہ کیسے حالات ہوندے نے اسی جاننے ہیں. گرامی قدر احباب جڑے سوشل میڈیا ویکھدے ہو دیور نے پرجائی نال کی کیتا تے کس طرح دے معاملات اے اسے صورت ہوندا ہے جدوں بے پردگی ہوے، جدوں شریعت دے مطالعہ دی خلاف ورزی ہوے. تے سیدہ پاک نے اپنے وصال تو پہلے گرامی قدر احباب اے فکر مند سن میں دنیا تو ٹر جاواں تے میری میت تے بھی کسے دی نظر نہیں پینی چاہیے. میری جناب علی میت تے بھی کسے دی نظر نہ پوے. وصیت فرمائی کہ رات دے اندھیرے وچ جنازہ لے کے جایا جائے. رات دے اندھیرے وچ جنازہ. اور جناب علی حضرت اسماء بنت ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہی حبشے چ ویکھیا سی. حبشے دیاں بیویاں فوت ہوندیاں سن تے جناب علی چار پائی دے چارے کونیاں تے کھجور دیاں جناب علی ٹہنیاں لا کے تے پردہ کردے سن. اس طرح کر کے کہ چار پائی تے بھی پردہ ہو جائے، میت نظر نہ آئے. آپ نے بنا کے اٹھائی، آپ نے پسند فرمائی. فرمایا اسی طرح میرا بھی جنازہ لے کے جایا جائے. اور سیدہ دا انتقال اور آپ دا وصال پاک کمال ہو گیا کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین قربان جائیے. گرامی قدر احباب اینی پاکیزگی جدو زندگی چ حیات رہیاں نے کسی نے چادر تطہیر تک نہیں دیکھی، کسی نے آہٹ تک نہیں سنی. اور جناب علی لیکن اس واسطے حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ تطہیر سے جس میں گرامی قدر احباب رات دے اندھیرے چ گئی میت مبارک اور خلافت حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی. آپ مخدومہ کائنات نے. ساڈا عقیدہ ہے آپ معصومہ کائنات نہیں، آپ مخدومہ کائنات نے. اگر کوئی لڑائی ہوندی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی والا بندہ تے لاگے نہیں لگن دئی دا تو گرامی قدر احباب مولا مرتضیٰ جنازہ تیار ہو گیا. مولا مرتضیٰ خود فرما رہے نے صدیق جنازہ پڑھاؤ ہے جی، صدیق جنازہ پڑھاؤ. پہلے امام ابو بکر حیدر سی مقتدی زہرا کا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے. اور گرامی قدر احباب انہاں جملے آئے لفظاں سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا. سانو چاہیے اپنی بچیاں نو سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سکھائیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات و واقعات بچیاں نو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اج ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اپنی بچیاں نو کم از کم قرآن شریف کا سارا ترجمہ نہیں، اپنی بچیاں نو سورت نور شریف دا، سورت نور 18ویں سپارے چ سورت نور دا اگر غور نال بچی ترجمہ تفسیر پڑھ لوے خدا دی قسم بچی دی اندر پاکیزگی خود بخود اللہ پیدا فرما دے گا. اللہ پاک جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات سانو سارے حضور دی پکی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے. وما علینا